میری شادی کی رات میرے پہلو میں میری محبت میری پسند کی بجائے ایک چھوٹی سی بچی دلہن بنے بیٹھی تھی، جس کے ہاتھ میں ڈھیر ساری کینڈیز اور چاکلیٹ تھی جو اس نے سلامی والے پیسوں کے ساتھ پرس میں اٹھا رکھی تھیں۔ میں بار بار اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کر رہا تھا، کیونکہ مجھے اس قدر شرمندگی کا سامنا زندگی میں کبھی نہیں کرنا پڑا تھا کہ میری قسمت ایک 14 سال کی چھوٹی بچی کے ساتھ پھوٹنے والی ہے، جسے یہ تک نہیں پتا کہ سہاگ رات ہوتی کیا ہے۔ میں نے جیسے ہی اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو ایک دم سے بتک کر پیچھے ہٹا، کیونکہ اس کے منہ میں تو میرے ساتھ بہت برا ہوا تھا، کیونکہ میری شادی والے دن میری دلہن اپنے اشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ میں جو بن ٹھن کر آج دلہا بنا تھا، آئینے کے سامنے کئی بار خود کو تسلی سے دیکھا تھا اور مسکرا دیا تھا کہ آج تو سائمہ کا دل گردہ دماغ سب کچھ جیت کر رہوں گا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں گا، مگر سائمہ مجھے عین وقت پر دغا دے گئی۔ یہ میں نے سوچا تک نہیں تھا، اس لیے میں اپنے کمرے میں سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ میں نے اپنا کلا اتار کر زمین پر پھینک دیا تھا۔ باہر براتیے میرے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے تاکہ میرا منہ دیکھیں اور مجھے سلامی کے پیسے تھمائیں، مگر میں تو کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہو جائے گا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا، اور امی نے اوپر سے یہ ظلم کیا کہ میری شادی اپنی 14 سالہ بانجی کے ساتھ طے کر دی اور مجھے حکم جاری کیا، آج ہی تمہارا اس سے نکاح ہے۔ ایک تو مجھے اپنی محبت کے بچھڑ جانے کا صدمہ تھا، اوپر سے انہوں نے مجھے ایک بچی کے حوالے کر دیا تھا۔ بھلا وہ میری تسکین کا کیا سامان کر پائے گی، کیونکہ گھر والوں نے میری شادی اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے ایک 14 سال کی بچی سے کر دی تھی، جسے یہ تک نہیں معلوم تھا کہ عورت کا وجود مرد کی تسکین کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے، اور میں اس کی ناسمجھی کی وجہ سے بری طرح یہ سزا کاٹنے والا تھا۔ شادی کے ہنگامے میں اور ہلے گلے میں جب سارے مہمان اچھے سے تیار ہو کر اب دولہے میاں اور اس کی ہونے والی دلہن کو دیکھنے کو مچ رہے تھے، وہاں ایک کونے میں کھڑی زوبیہ اپنے 4 سال کے بھتیجے سے ایک کینڈی کے لیے لڑ رہی تھی۔ اسے اپنے بھانجے بھانجیوں کی فوج اس حوالے سے بڑی پسند تھی کہ جو بھی کھانے کی چیزیں وہ اپنی ماؤں سے ضد کر کے پیسے بٹور کر لیتے تھے، وہ زوبیہ ان سے چھین کر کھا جاتی تھی۔ اب بھی وہ کینڈی اپنے بھتیجے فرحان سے جھپٹ کر بھاگنے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ اس کی عمر 14 سال تھی، مگر اس کا بچپنا عروج پر تھا۔ اسے چاکلیٹس اور کینڈیز جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے چھوٹے سے پرس میں بچوں سے چاکلیٹس چھین کر ڈال دیتی تھی اور بعد میں بڑے مزے سے کھاتی تھی، مگر اسے علم نہیں تھا کہ آج اس کا بچپنا ہمیشہ کے لیے رفو چکر ہونے والا ہے، اور اس پرس کے اندر وہ اپنے منہ دکھائی کے پیسے ڈالنے والی ہے، کیونکہ آج ہی اسے میری دلہن بننا تھا۔ میں اپنا سر پکڑ کر سائیکیٹرسٹ کے کلینک کے باہر رکھی کرسی پر بیٹھا تھا۔ میں ایک ایسی صورتحال سے گزر رہا تھا کہ جسے کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے بھی میری مردانہ انا پر کاری ضرب لگتی تھی۔ سائیکیٹرسٹ اندر میری بیوی کے ساتھ سیشن لینے میں مصروف تھی۔ یہ چوتھا سیشن تھا اور اس نے یقین دہانی دلوائی تھی کہ میری بیوی بالکل نارمل ہو جائے گی اس آخری سیشن کے بعد، مگر شاید مجھے اس کی امید نہیں تھی، اس لیے سر پکڑ کر بیٹھا تھا، مگر میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے نہ جانے کس کس ڈاکٹر کے چکر لگائے تھے اور کہاں کہاں دھکے نہیں کھائے تھے اپنی بیوی کو لے کر، مگر کسی ڈاکٹر کے پاس میری بیوی کا کوئی علاج نہیں تھا۔ شہر بھر کے ڈاکٹرز کی دوائیاں کھا کر دیکھ لی تھیں اور بڑے بڑے سائیکولوجسٹ کے ساتھ اپنی بیوی کی تھراپی کروا کر دیکھ لی تھی، مگر اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس کا خوف ویسے کا ویسا تھا۔ میں جب بھی اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا تھا وہ مجھے پیچھے جھٹک دیتی تھی۔ وہ بالکل بچوں جیسی تھی، حالانکہ اس کی عمر 18 سال ہو چکی تھی، مگر وہ میری نفسیاتی خواہشات کو نہیں سمجھتی تھی۔ اکثر ہی رات کو جب اسے اکیلے بیٹھ کر لیٹے ہوئے ڈر لگتا تھا تو وہ مجھ سے لپٹ جایا کرتی تھی،
جب باہر بارش ہونے لگتی تھی اور بادل گرجنے لگتے تھے تو وہ بچوں کی طرح تھر تھر کانپتی تھی اور زور سے میرے سینے سے آ کر لپٹ جاتی تھی۔ کہتی تھی کہ فرہاد بھائی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اور میں اس شادی کے 4 سال کے حصے میں اسے 4000 بار سمجھا چکا تھا کہ میں اس کا شوہر ہوں، مگر شاید اس کی زبان پر شوہر کا لفظ چڑھتا ہی نہیں تھا۔ وہ صرف ڈر کی حالت میں میرے قریب آتی تھی، مگر جب میں اس کے وجود سے لذت پانے کی کوشش کرنے لگتا تو وہ ایک دم سے دبک کر پیچھے ہٹ جاتی، جیسے پتہ نہیں میں اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہوں۔ میں اس صورتحال سے بے پناہ پریشان تھا۔ میری شادی کو 4 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور میں ابھی تک کنوارا تھا، کیونکہ میری بیوی نے مجھے کبھی بھی اپنے قریب نہیں آنے دیا تھا۔ اسے مجھ سے خوف محسوس ہوتا تھا کہ نہ جانے میں اس کے ساتھ کیسا جنگلی جانوروں جیسا سلوک کروں گا۔ ان 4 سالوں میں اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا، مگر اس کے اندر وہی بچپنا تھا، وہی شرارتیں تھیں۔ اسے میاں بیوی کا تعلق کوئی بچوں کا کھیل لگتا تھا، جیسے وہ تعلق تک تسلیم کرنے سے انکاری تھی۔ میری اماں جس کا یہ سب کیا دھرا تھا، اس نے زوبیہ کو میری ایمرجنسی دلہن بنایا تھا، کیونکہ آئین برات والے دن میری دلہن اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی تھی اور مجھے محبت کی ایسی سزا ملی تھی کہ میری ماں نے آئین برات کے وقت اپنی بانجی زوبیہ کو پکڑ لیا اور میری دلہن بنا دیا تھا کہ لوگ باتیں نہ بنائیں۔ انہوں نے وقتی طور پر لوگوں کی زبانیں تو بند کر دی تھیں، مگر اس شادی کے بعد جو میرا تماشا بنا تھا اور پچھلے 4 سالوں سے بن رہا تھا، نہ جانے یہ سزا کب ختم ہوگی میری۔ میں نے تو زوبیہ کو قسمت کی مرضی سمجھ کر قبول کر لیا تھا اپنی بیوی کے روپ میں، حالانکہ میں اس سے 11 سال بڑا تھا، مگر اس نے مجھے کبھی شوہر تسلیم نہیں کیا تھا، بلکہ اس کی نظر میں ایک جلاد تھا جو اس سے اس کی چاکلیٹس اور ٹافیاں چھین لیتا تھا۔ شادی کی رات جب میں نے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اس کے لبوں پر لپسٹک کی بجائے ڈھیر سارے چاکلیٹس ملی ہوئی تھی۔ اس نے جھٹ سے اپنے دانت باہر نکالے جو چاکلیٹس لگنے سے سیاہ ہو چکے تھے۔ میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگی، کہنے لگی موہت بھائی کیا آپ کو بھی یہ چاکلیٹس لینی ہے؟ اس نے فٹ سے اپنا پرس کھولا اور ایک چاکلیٹ مجھے نکال کر پکڑا دی، جس میں سلامی کے پیسے بھی موڑے توڑے پڑے تھے۔ میں نے غصے سے اسے گھور کر کہا کہ تمہیں تمہاری ماں نے بتایا نہیں کہ اب مجھے بھائی نہیں کہنا، بلکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ اب جاؤ اور اپنا منہ دھو کر آؤ۔ میں نے اسے حکم دیا۔ میرے حکم سننے پر وہ روٹھے بچوں کی طرح مجھے گھورنے لگی، کہنے لگی کہ کیا موہت بھائی آپ تو ہر وقت ہی مجھے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ یہ جو پرس میں چاکلیٹس پڑی ہیں، پہلے میں یہ تو کھا لوں، پھر منہ بھی دھو لوں گی اور ہاتھ بھی اچھی طرح سے صاف کر لوں گی۔ اور میں ایک دم سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے کیا سوچا تھا؟ میری محبت زویا اس وقت میری پہلو میں بیٹھی شرما رہی ہوگی اور میں اس کا گھونگھٹ ہٹاؤں گا اور اپنی تمام تر بے باکیاں اور بے تابیاں اس پر نچھاور کر دوں گا، مگر زویا کی بجائے زوبیہ کو اپنا دلہن کے روپ میں تسلیم کرنا میرے بس میں نہیں تھا، اور وہ تو مجھے اب بھی بھائی بھائی کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے پھر سے ایک بار سختی سے ڈانٹ دیا اور کہا کہ آج کے بعد مجھے وہ مت کہنا جو تم ابھی ابھی کہہ رہی تھی، میں تمہارا شوہر ہوں۔ شوہر کا مطلب جانتی ہو نا تم کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس سے پوچھنا چاہا، حالانکہ یہ سوال اس سے پوچھنا بیکار تھا، مگر پھر بھی میں نے شاید جلد ہی حقیقت کو قبول کر لیا تھا۔ مجھے تو اپنی ماں جان پر غصہ آ رہا تھا، جس نے مجھے ایک بچی کے حوالے کر دیا تھا، کیونکہ میں نے اپنی اماں سے اور اپنے گھر والوں سے ایک جنگ لڑی تھی کہ مجھے زویا سے ہی شادی کرنی ہے۔ زویا میری پہلی محبت تھی، وہ بے حد حسین تھی اور میری پڑوس میں رہتی تھی۔ میں سارا دن آوارہ گردی کرتا رہتا تھا، کیونکہ پڑھائی ختم ہونے کے بعد جاب کی کوئی امید نہیں تھی، اس لیے باہر سڑکوں پر نکل کر سیٹیاں مارتا تھا۔ اور اچانک ہی ایک دن میری نظر اس چاند کے ٹکڑے پر پڑ گئی جو پہلی نظر میں ہی مجھے بھا گئی، اور میں نے یہ ٹھان لیا کہ میں شادی کروں گا تو صرف زویا کے ساتھ کروں گا۔
مگر میں ایک غلطی کر بیٹھا تھا، کیونکہ میں نے محبت تو کر لی تھی مگر یہ نہ جان پایا کہ اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت ہے یا نہیں، اور اس نے عین وقت پر مجھے ایسا تماچا مارا تھا کہ میں منہ کے بل گرا تھا، کیونکہ وہ تو شروع سے ہی مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں تھی۔ جب میں نے اپنی امی اور بہن کو اس کے گھر رشتے کے لیے بھیجا تھا تو انہیں ہم کافی زیادہ شریف لگے تھے، اور ہم پڑوسی تھے، اس لیے انہوں نے زیادہ چھان بین کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ میں ان کی نظروں کے سامنے ہی بڑا ہوا تھا اور ان کی نظروں میں میں ایک شریف لڑکا تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی زویا کا رشتہ میرے ساتھ جوڑ دیا۔ جب میری امی اور بہن رشتہ پکا کر کے گھر آئیں تو میں بے چینی سے گھر میں ٹہل رہا تھا۔ میں نے زندگی میں پہلی بار محبت کی تھی اور چاہا تھا کہ جلد سے جلد میری محبت ایک جائز رشتے میں بدل جائے اور میں اپنی زویا سے تمام بے چینیاں اور بے تابیاں بیان کر ڈالوں جو مجھے اس کی دیکھ کر ہوتی تھی۔ اس لیے میں نے شادی کی تاریخ پکی ہونے کے بعد یہ وقت کانٹوں پر گزارا تھا۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ جلدی سے میری دلہن بن کر میرے کمرے میں آ جائے اور میں اس کے دل پر اپنی محبت کی پہلی مہر لگا دوں۔ میں دن رات اس کے انتظار میں پاگل ہو رہا تھا، خدا خدا کر کے جب شادی کا دن آیا تو میری محبت اور میری ہونے والی دلہن اپنے اشنا کے ساتھ بھاگ گئی، کیونکہ گلی میں ایک اور بھی میری طرح آوارہ لڑکا تھا جو کہ اکثر ہی کسی نہ کسی فلمی گانے کی دھن پر سیٹی بجا رہا ہوتا تھا، اور زویا اسے دیکھ کر اپنا دوپٹہ دانتوں میں کترانے لگتی تھی۔ پہل مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، کیونکہ میں نے تو اپنے دل میں زویا کو اتنا قابل احترام بنا دیا تھا کہ میں یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ کسی اور میں بھی دلچسپی لے سکتی ہے۔ مگر میرا پڑوسی فرقان مجھ سے پہلے ہی میری زویا کو لے کر اڑا تھا۔ میں تو اسے جائز طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے ناجائز طریقے سے زویا کو اپنا لیا تھا اور ہمیشہ کے لیے اسے لے کر فرار ہو گیا تھا، اور میں ٹھنڈی آہیں بھرتا رہا تھا۔ مگر میری یہ آزمائش صرف اسی پر نہیں ٹلی تھی، کیونکہ بارات والے دن نہ مجھ سے نہ صرف میری محبت روٹ گئی تھی، بلکہ میری اماں نے میرا رشتہ اپنی بھانجی سے طے کر دیا اور اسی دن ہی میرا نکاح اس کے ساتھ پڑھوا دیا تاکہ میں کہیں فرار نہ ہو جاؤں۔ میری اماں کو اپنی ناک بڑی عزیز تھی۔ وہ اکثر ہی ہم سے کہتی تھی کہ خاندان والے ہمارے متعلق کوئی غلط بات نہ کریں، اس لیے انہوں نے زویا کو میری ایمرجنسی دلہن بنا دیا تھا۔ انہوں نے وقتی طور پر تو سب کے منہ بند کر دیے تھے، مگر میری، کیونکہ وہ 14 سال کی بچی میاں بیوی کے ازدواجی تعلق کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ اسے تو بس بچوں سے چاکلیٹس اور کینڈی چھین چھین کر کھانے کا شوق تھا، اور میں شادی کی رات جتنا بھی اپنی قسمت پر روتا کم تھا۔ جب وہ منہ اچھی طرح سے صاف کر کے دوبارہ بیڈ پر دھڑم سے بیٹھی تو مجھے گھور رہی تھی کہ میں نے اس کی چاکلیٹس اس سے چھین لی ہیں، اور شادی کی رات سے ہی اس نے مجھے ایک ایسا جلاد سمجھنا شروع کر دیا جو صرف اور صرف اس کی من پسند فیورٹ چیزیں چھین لیتا ہے۔ اس کے بعد وہ میرے قریب آنے سے بہت ڈرتی تھی۔ شادی کی رات تو میرا اپنا بھی دل بے پناہ ٹوٹا ہوا تھا، اس لیے میں نے اسے کہا کہ تم بیڈ پر سو جاؤ، میں صوفے پر سو جاتا ہوں۔ کہنے لگی کہ کیا ہم دونوں ایک ہی کمرے میں سوئیں گے؟ مگر میں تو اپنی اماں اور بہن بھائیوں کے ساتھ سوتی ہوں، ہمیشہ وہ لوگ شاید دوسرے کمرے میں ہیں، میں بھی ان کے پاس چلی جاتی ہوں۔ وہ بیڈ سے اٹھنے لگی تو میں نے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے واپس بٹھا دیا۔ میں نے کہا، آج کے بعد یہی تمہارا گھر ہے اور یہی تمہارا کمرہ ہے، کیونکہ بدقسمتی سے میں تمہارا شوہر ہوں، مگر ہم دونوں کو اس حقیقت کو تسلیم کرنے میں وقت لگے گا، اور تم ہو بھی اتنی چھوٹی بچی، میں تمہیں سمجھانا ہی بیکار ہے، اس لیے سر مت کھاؤ اور یہیں بیڈ پر سو جاؤ۔ میں بیزار سا ہو کر واش روم میں چلا گیا اور اپنی پسندیدہ شیروانی اتار کر پھینک دی اور سادہ سا لباس پہن کر باہر آ گیا۔ مجھے نیند بالکل بھی نہیں آ رہی تھی، اتنے عرصے سے سنبھالے گئے جذبات غم دکھ کی لپیٹ میں آ چکے تھے، اس لیے میں بالکنی میں چلا گیا اور سگریٹ پینے لگا۔ میں سگریٹ پیتا نہیں تھا، مگر جب بھی مجھے کوئی بہت غم لاحق ہوتا تو میں سگریٹ پی لیتا تھا، اور شاید اس سے بڑھ غم مجھے کوئی بھی نہیں مل سکتا تھا کہ میرا محبوب بھی مجھ سے چھن گیا اور ایک بچی میری گود میں ڈال دی گئی کہ اب اسے بہلاؤ زندگی بھر۔ اور اس وقت تو میں اس صورتحال میں تھا کہ مجھے خود کو بہلانا ہی مشکل لگ رہا تھا۔ اس بچی کو کیا سمجھاتا
میں ساری رات سگریٹ پیتا رہا اور میری آنکھیں اور دل جلتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں کمرے میں داخل ہوا۔ زوبیہ بے خبر سی بیڈ پر سو رہی تھی۔ وہ ایک بہت ہی معصوم سی بچی تھی۔ میں اسے دیر تک غور سے دیکھتا رہا۔ اس بچی کا کیا قصور تھا کہ اسے میرے پہلو سے باندھ دیا گیا؟ زوبیہ کی ماں کی 5 بیٹیاں تھیں، اس لیے انہوں نے بلا چوں چراغ زوبیہ کو میری دلہن بنا دیا تھا، مگر اب اپنے غم سے نکلنے کے بعد مجھے اس چھوٹی سی لڑکی پر بے پناہ ترس آ رہا تھا کہ بھلا اس کی کوئی عمر تھی شادی کی؟ یہ عمر تو خواب دیکھنے کی ہوتی ہے، اپنا مستقبل سنوارنے کی ہوتی ہے، بڑے بڑے خواب آنکھوں میں سجا کر ان کی تعبیر ڈھونڈنے کی ہوتی ہے، مگر اسے اتنی کم عمری میں ہی اتنی بڑی ذمہ داری سونپ دی گئی تھی۔ میرے دل سے جب زویا کا خمار اترا تو میں زوبیہ کو دیر تک دیکھتا رہا۔ اچانک ہی میری نظروں کا ارتکاز محسوس کر کے وہ اٹھ بیٹھی اور میں ایک دم بکھلا کر پیچھے ہٹا۔ مجھے کہنے لگی، موہت بھائی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور میں نے غصے سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، تم کتنے بار سمجھایا ہے کہ میں تمہارا شوہر ہوں؟ مجھے لگتا ہے کہ میری باقی کی زندگی تمہیں یہی سمجھاتے ہوئے گزر جائے گی کہ میں اب تمہارا شوہر ہوں۔ اور وہ ایک دم سہم گئی تھی۔ شاید وہ اتنے غصے کی عادی نہیں تھی، کیونکہ جب بھی ہمارے گھر میں آتی تھی تو میں اس سے پیار سے ملتا تھا، اس کی باتیں سنتا تھا، کیونکہ وہ انتہا کی باتونی تھی اور میں ان باتوں پر ہنسنے لگتا تھا۔ مگر اب صورتحال مختلف تھی۔ اب وہ میری بیوی بن چکی تھی اور میں اس کا شوہر۔ میں نے کہا، اٹھ کر فریش ہو جاؤ اور نیچے آ جاؤ، ناشتے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم بیڈ پر سے اٹھتے ایک دم سے دروازہ بجا۔ میں آہستہ قدموں سے گیا اور دروازہ کھولا تو سامنے امی بڑی تشویش کے عالم میں کھڑی تھی۔ مجھے کندھے سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا اور زوبیہ کی طرف لپکیں۔ کہنے لگی کہ زوبیہ، تمہیں رات کو کوئی تکلیف کا سامنا تو نہیں کرنا پڑا؟ سب کچھ ٹھیک رہا نا؟ اور زوبیہ کہنے لگی کہ جی آنٹی، یہ بیڈ تو بہت ہی نرم سا ہے، مجھے تو بڑی مزے کی نیند آئی اس پر، کیونکہ میں اس بیڈ پر بالکل اکیلی سوئی ہوں، ورنہ تو میں اپنے بہن بھائیوں کے درمیان میں سینڈوچ بن کر سوتی تھی۔ مگر رات کو بڑا مزہ آیا اور میری اماں مجھے دیکھنے لگی۔ میں قریب آئی، کہنے لگی کہ اپنا غصہ اور جنون اس بچی پر مت اتارنا، کیونکہ یہ بہت چھوٹی ہے، اسے کچھ وقت دینا اس رشتے کے لیے۔ اور میں نے ناگواری سے امی کو دیکھا۔ میں نے کہا کہ یہ بات آپ کو شادی کرنے سے پہلے سوچنی چاہیے۔ آپ کیا کر رہی ہیں اور آپ کو کوئی بڑی لڑکی نہیں ملی تھی میرے لیے؟ میں نے الٹا امی سے شکوہ کیا اور امی ایک دم سے چپ ہو گئی۔ پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ میں تو تمہاری ضد کے آگے ہتھیار ڈال دیے تھے، مگر شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا، کیونکہ کل جو کچھ ہوا ہے، مجھے تم پر بھی بہت غصہ تھا کہ تمہاری پسند کتنی بے باک ہے، جسے اپنے گھر والوں کی عزت کا کچھ خیال نہیں تھا، اور اپنی بارات والے دن وہ گھر سے بھاگ گئی۔ مجھے جو بھی لڑکی ملی میں نے اس کے ساتھ تیرا بیاہ کر دیا، مگر زوبیہ بھی اچھی لڑکی ہے، اسے تم پیار سے رکھو گے تو سب کچھ اچھا چلتا رہے گا۔ یہ آگے چل کر تمہیں دکھ سکھ کے ساتھی بنے گی، مگر ابھی اسے کچھ وقت دینا ہوگا۔ یہ نہ ہو اپنی پرانی محبت کا دکھ تم اس پر نکالتے رہو۔ اور میں امی کی بات سن کر ایک دم غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، کیا آپ مجھے کوئی جانور سمجھتی ہیں کہ میں ایک چھوٹی بچی کے ساتھ سختی والا معاملہ کروں گا؟ تو اس کے قریب بھی نہیں گیا۔ آپ اس سے پوچھ سکتی ہیں، میں نے تو اسے اپنی بیوی ہی تسلیم نہیں کیا، نہ ہی میرا ذہن ابھی یہ چیز تسلیم کر رہا ہے۔ آپ اسے میرے کمرے سے لے جائیں۔ میری بلا سے میں ایک دم جھنجھلا گیا اور واش روم میں گھس گیا۔ امی نے میری اس بات کو سیریس لے لیا اور شادی کی دوسری رات سے ہی امی نے زوبیہ کو اپنے کمرے میں سلانا شروع کر دیا، کیونکہ امی کا کہنا تھا کہ وہ ابھی بہت چھوٹی ہے، اسے آہستہ آہستہ اس رشتے کی نوعیت کے بارے میں سمجھاؤں گی تاکہ وہ تسلیم کر لے۔ ابھی تو اس کی عمر کالج میں داخل ہونے کی ہے۔ امی کو زوبیہ بے حد پیاری تھی، اس لیے وہ بہت پیار سے اسے رکھتی تھی اور سارا دن اس کے لاڈ اور نخرے اٹھاتی تھی، اور میں دیکھ دیکھ کر کڑتا رہتا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں اس کی سنگت کا متمنی تھا، کیونکہ میرا ذہن ابھی بالکل بلینک تھا، میں خود بھی اس رشتے کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔
زوبیا کالج جانے لگی تھی اور میں اکثر ہی اسے بائک پر چھوڑ آتا تھا اور لے بھی آتا تھا۔ وہ سارا رستہ میرا سر کھاتی رہتی، کہتی کہ مجھے یہ چیز کھانی ہے، میرا اس چیز کو دل چاہ رہا ہے، پلیز بائک روکیں، اور میں کوئی 10 بار بائک روک کر اس کی فرمائش پوری کرتا تھا، مگر اس کا پیٹ پھر بھی نہیں بھرتا تھا۔ یوں ہی اس کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے 2 سال بیت گئے اور وہ 17 سال کی خوبصورت لڑکی میں ڈھل گئی۔ میں نے کبھی اس کا چہرہ غور سے نہیں دیکھا تھا، مگر اب کبھی جو اس پر نظر پڑتی تو ہٹانا بھول جاتا۔ زویا کی محبت تو میرے دل سے کب کی رفو چکر ہو گئی تھی، کیونکہ شاید وہ ایک وقتی جذبہ تھا اور میں جذبات میں آ کر اس سے شادی کرنے والا تھا۔ مگر جب انسان تھوڑا سا میچور ہوتا ہے تو اس سے اپنی پچھلی زندگی کی حماقتوں کے بارے میں احساس ہوتا ہے اور وہ ہنستا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ وہ اپنے آشنا کے ساتھ بھی زیادہ دیر تک نہیں رہی تھی اور دوسرے سال ہی وہ اپنے گھر میں روٹ کر آ گئی تھی، مگر میں تو اس گلی میں بھی نہیں جاتا تھا جس میں اس کا گھر تھا۔ میرے اندر اب کوئی بھی جذبہ نہیں تھا، نہ اس کی محبت کا، نہ اس کی ہمدردی کا، اور نہ ہی ترس کا۔ مگر اب شاید میرے دل کی پسند بدلنے لگی تھی۔ زوبیا کے اندر ابھی تک بچپنا ہی تھا، حالانکہ وہ 17 سال کی ہو گئی تھی۔ وہ ابھی بھی چھوٹی چھوٹی فرمائشوں کر کے میرا جینا حرام کر دیا وہ ابھی بھی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں کر کے میرا جینا حرام کیے رکھتی تھی اور امی کے کمرے میں ہی سوتی تھی، سارا دن ان کے لاڈ اٹھاتی تھی۔ امی نے بھی کہا تھا کہ جب تک وہ 18 سال سے اوپر کی نہیں ہو جاتی میں اسے تمہارے کمرے میں شفٹ نہیں کروں گی، اور مجھے پہلے تو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اب یہ دل بدلنے لگا تھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے زوبیا اچھی لگنے لگی ہے اور میں اسے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا تھا جیسے ایک شوہر اپنی بیوی کو دیکھتا ہے، اپنی اس بیوی کو جو ابھی تک چھوٹی ہو، جوان ہو، خوبصورت ہو۔ میرے اندر بھی جوان خون بہتا تھا، اس لیے میں اب بہانے سے اسے اپنے رشتے کے بارے میں سمجھانے لگا تھا، مگر میں جب بھی اپنے اور اس کے تعلق کی بات کرتا اور کہتا کہ میں تمہارا شوہر ہوں تو وہ چڑ جاتی تھی، کہنے لگی کہ کتنی بات بتا چکے ہیں کہ آپ میرے شوہر ہیں، اور میں اس چیز کو مان بھی گئی ہوں، پھر بار بار آپ ایک ہی بات کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر مان گئی ہو تو پھر میرے حقوق پورے کرنے کے بارے میں بھی سوچو، کیونکہ اب تم اتنی چھوٹی بچی بھی نہیں ہو رہی کہ تمہیں ان باتوں کی سمجھ نہ ہو۔ اور میری اس بات پر وہ بالکل چپ سادھ کر مجھے دیکھنے لگتی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی تک کوئی جذبات نہیں تھے جو میرے اندر ٹھاٹھے مارتے تھے، مگر میں نے ہمت نہیں ہاری اور ایک بار امی سے کہہ دیا کہ زوبیا اب بچی نہیں رہی اور میری شادی کو پورے 3 سال کا عرصہ ہو گیا ہے۔ میں نے امی سے ٹکے چھپے الفاظوں میں کہا تو امی نے کہا کیا ہو گیا ہے، اتنا باولا کیوں ہو گیا ہے؟ میں نے کہا پھر کیا کروں امی؟ امی بھی کمال کی معصوم تھیں، بلکہ اپنی بھانجی پر گئی تھی۔ میں نے کہا کہ کرنا کیا ہے، میں اس کا شوہر ہوں، اس پر مکمل حق رکھتا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ امی نے جوتا اتار لیا، کہنے لگی کہ ابھی زوبیا پڑھ رہی ہے، اس کی پڑھائی میں حرج ہوگا، اب اسے اس کے ذہن میں ایسی باتیں نہ ڈالو۔ میں نے کہا اماں کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو پہلے تو میں نے آپ کی رضامندی پر خاموشی اختیار کر لی، اور اب جب میں اسے اپنی بیوی تسلیم کر رہا ہوں تو بیچ میں ہڈی بن رہی ہیں۔ میں اب باقاعدہ امی سے لڑنے لگا تھا اور بات بات پر جھنجھلانے لگا تھا۔ بالآخر امی کو تسلیم کرنا ہی پڑا کہ زوبیا واقعی میری بیوی ہے، اس لیے انہوں نے زوبیا کو میرے کمرے میں شفٹ کر دیا، اور میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کیونکہ اب میں دل و جان سے زوبیا کو چاہنے لگا تھا اور چاہتا تھا کہ وہ بھی میرے لیے یوں ہی تڑپے اور مجھے چاہے اور میرے حقوق کا خیال رکھے، مگر ایک عجیب مصیبت میں پھنس گیا تھا۔ امی سے تو اجازت لے لی تھی، مگر زوبیا کو کیسے سمجھاتا؟ وہ روز رات کو ڈرامہ کرتی کہ مجھے امی کے کمرے میں سونا ہے، آپ کے ساتھ نہیں سونا۔ میں نے اس سے پہلے بڑا پیار سے سمجھایا کہ زوبیا دیکھو، میاں بیوی کا رشتہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جس میں کوئی پردہ داری نہیں ہوتی، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں۔ تم ایک پڑھی لکھی لڑکی ہو، اب تو یونیورسٹی میں بھی جانے لگی ہو، اور ایسی باتیں تم لڑکیوں کو میٹرک لیول میں ہی سمجھ آ جاتی ہیں۔
تم بھی اپنے ذہن کو تھوڑا سا وسیع کرو۔ مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں جس رات بھی اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا تو وہ چیخ چلانے لگتی۔ میں عجیب مشکل میں پھنس گیا تھا۔ امی کے سامنے بھی مجھے ذلت اور رسوائی اٹھانا پڑتی تھی۔ میں اپنے سارے حق رکھنے کے باوجود بھی شرمسار رہنے لگا تھا، کیونکہ میری امی ہی میرا پردہ نہیں رکھتی تھیں۔ جب 1 سال ایسا ہوتا رہا اور وہ کسی طریقے سے بھی نہ مانی تو میں نے اسے سائیکیٹرسٹ کے سیشن دلوائے، ہر طرح سے اس کا علاج کروانے کی کوشش کی تاکہ اس کا ذہن مجھے تسلیم کر لے، مگر وہ کہتی تھی کہ مجھے آپ سے خوف آتا ہے، آپ جب بھی میرے قریب آتے ہیں تو میں ڈرنے لگتی ہوں، اور یہ ایک ایسی چیز تھی جس کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا۔ آج بھی سائیکیٹرسٹ کی کلینک سے واپسی پر ہم دونوں خاموش تھے۔ میں جانتا تھا کہ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ پھر اچانک ہی میری زندگی میں کوئی اور آ گیا، میری وہ محبت جس نے مجھے دھوکہ دیا تھا۔ وہ اب اکثر ہی ہمارے گھر آ جاتی تھی اور اپنے دکھڑے روتی تھی، کہتی تھی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے اس وقت آپ کی محبت کو پہچانا نہیں۔ ایک بار زوبیہ یونیورسٹی سے واپس آئی تو زویا کو میرے کمرے سے نکلتا دیکھ کر تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ لڑکی ہمارے کمرے میں کیا کر رہی تھی، اور میں زوبیہ کی بات سن کر ایک دم چونک سا گیا۔ تو کیا واقعی اس کے دل میں حسد اور رقابت کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا؟ میرے ذہن میں اسی وقت ایک پلان آیا، کیونکہ جس چیز کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا، اس چیز کا علاج صرف میرے پاس تھا۔ زوبیہ کو کیسے اپنے قریب لانا ہے یہ میں اچھی طرح جان گیا تھا۔ اب جب بھی وہ یونیورسٹی سے گھر واپس آتی تو میں جان بوجھ کر زویا کو گھر بلا لیتا اور اس سے ہنس کر باتیں کرتا، اس سے اپنی محبت کے پرانے قصے چھیڑ دیتا۔ امی ہمیں گھورتی رہتی، مگر میں نے امی کو سمجھا لیا تھا کہ میں یہ کسی مقصد کے لیے کر رہا ہوں، اس لیے وہ خاموش رہیں۔ اور اب زوبیہ واقعی مشکل میں پڑ گئی تھی، کیونکہ میں رات کو بھی فون کان سے لگائے زویا سے باتیں کرتا رہتا تھا اور وہ بے چوتاب کھا کر رہ جاتی تھی۔ ایک بار تو اس نے فون میرے ہاتھ سے چھین لیا اور دیوار پر مار دیا، کہنے لگی کہ آپ صرف میرے شوہر ہیں، خبردار جو کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا۔ اور میں اس کے اس قدر جارحانہ رویے پر دل ہی دل میں خوش ہوا تھا۔ آخرکار اس کے دل میں حسد کا بیج بو چکا تھا اور محبت کا بیج بھی بونے والا تھا۔ میں نے کہا، جو حق مجھے میری بیوی نہیں دے سکتی وہ کسی دوسری عورت سے وصول کر لوں گا، کیونکہ میں ساری زندگی کنوارا تو نہیں رہ سکتا۔ اس پر زوبیہ کا چہرہ غصے سے سرخ پڑ گیا۔ اس نے کہا کہ اگر آج کے بعد زویا ہمارے گھر آئی تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دوں گی۔ آپ صرف میرے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے سینے سے لپٹ گئی اور میں اس اچانک حملے پر بالکل ہی حیران پریشان ہو گیا۔ میں جانتا تھا کہ ایک عورت اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ نہیں بانٹ سکتی، اس لیے میں نے زویا کے قریب جا کر زوبیہ کے دل میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کی، کیونکہ چاہے زوبیہ کا دل لاکھ شفاف سہی، بچے گانا سہی، مگر جب وہ اپنے ہی شوہر کسی دوسری عورت کے ساتھ بٹا ہوا دیکھے گی تو اس کے اندر مجھے زویا سے چھیننے کی لگن پیدا ہو جائے گی، کیونکہ محبت تو وہ مجھ سے ہی کرتی تھی۔ یہ بات میں جانتا تھا، مگر اس کی محبت میں شدید بچگانہ تھا، اور بچے اپنی پسندیدہ چیز کو کسی دوسرے کے ساتھ نہیں بانٹ سکتے، اور یہی چیز میں اس کے اندر سے نکالنا چاہتا تھا اور باہر لانا چاہتا تھا، اور میں نے زویا کو قریب کرنے کا یہی طریقہ اپنایا تھا، مگر یہ طریقہ اتنی جلدی کام کر جائے گا میں نے سوچا تک نہیں تھا۔ مگر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج میں اور زوبیہ بہت اچھی ازدواجی زندگی گزار رہے تھے۔ ہمارا ایک پیارا سا بیٹا بھی تھا جس کا نام ارم تھا۔ ہم دونوں اس کو دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، کیونکہ وہ ہماری محبت کی پہلی نشانی تھی۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تو ساتھ رہیے گا۔